اور آپ کی پارٹی سے بھی یہ اعتراض ہونا شروع ہو گیا کہ گورنمنٹ بھاگ گئی، گورنمنٹ نہیں کرنا چاہتی، گورنمنٹ مذاکرات کو آگے لے کے نہیں بڑھنا چاہتی، اور ساتھ ساتھ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بھی نفرت کا اظہار کر رہے ہیں اور گورنمنٹ کے ساتھ بھی، تو مذاکرات پھر کیسے کامیاب ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میرے خیال سے ایسی کوئی بات نہیں ہے چودھری صاحب جو آپ نے انٹرو میں کہا کہ ہم اعتماد نہیں کر رہے ہیں. یا دیکھیں، جب سب سے پہلے کمیٹی ہم نے بنائی ہے اور مذاکرات کی بات کی ہے، اور مذاکرات الحمدللہ شروع ہو چکے ہیں، اور کل جو ہے باقاعدہ اسپیکر نے اجلاس بلا لیا ہے، اور دونوں طرف سے جو ٹیمیں ہیں وہ مذاکرات کی ٹیمیں جو ہیں وہ جا کے بیٹھیں گی، اور جو ایجنڈا بنایا گیا ہے جس میں سیاسی ورکروں کی رہائی اور ساتھ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کے اوپر جو سپریم کورٹ کے جوڈیشل کمیشن، تو یہ جو ایجنڈے کے سرفہرست آئٹمز ہیں، تو میرے خیال سے ایسی کوئی بات نہیں ہے. صرف کچھ وزراء کی طرف سے یہ خدشات ہو رہے ہیں یا خوف آ رہا ہے، جیسے خواجہ آصف صاحب کی آپ نے بات کی، تو ان کا خوف تو مجھے جہاں سے مجھے اندازہ لگ رہا ہے وہ شاید ان کی سوچ ریحانہ ڈار کے خوف ہے کہ وہ کہیں معاہدے کے روح سے وہ اسمبلی میں نہ آ جائے. اگر وہ اسمبلی میں آ گئی تو پھر خواجہ صاحب کے لیے مشکل ہو جائے گا. یہ شاید لیکن سر ان کی سوچ ہوگی، مجھے نہیں پتا، لیکن آپ کے جو مطالبے ہیں اس کے اندر تو یہ مطالبہ شامل ہی نہیں ہے کہ جو الیکشنز ہوئے ہیں اس کے اوپر کوئی کمیشن بننا چاہیے یا وہ فائلیں کھولنی چاہیے یا پھر حلقے کھولنے چاہیے، وہ تو ہے ہی نہیں اس کے اندر. لہٰذا ریحانہ ڈار صاحبہ کا تو خوف میرا نہیں خیال کہ ہوگا خواجہ آصف صاحب کو. دیکھیں، میرے خیال سے یہ جو چیزیں ہوں گی نا کہ کیا ڈسکس کرنا ہے کیا نہیں ڈسکس کرنا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ایجنڈے پہ ہوں گی، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ایجنڈے پہ نہیں ہوگی لیکن وہاں ڈسکس ضرور ہوگی. اور دیکھیں، دونوں طرف سے سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا کیونکہ ملک اس وقت مشکل ہے. میں آج دیکھ رہا تھا جو ہمارا شرح نمو ہے اس 4 مہینے کا، تو وہ 0.9 ہے، تو شرح 0.9 پہ پہنچ گیا ہے. تو اب اندازہ کریں کہ ہماری جو معاشی ترقی ہے وہ کتنی بری طرح متاثر ہوئی ہے. تو میرے خیال سے حالات ایسے ہیں، دہشت گردی ہے، مہنگائی ہے، ریلیف حکومت نہیں دے سکتی، مشکلات ہیں، عوام کی طرف سے بھی دباؤ ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے میرے خیال سے کوئی لاعمل بنانا پڑے گا دونوں طرف سے اور حل نکالنا پڑے گا، کیونکہ دوسرا آپشن لیکن شیخ صاحب دیکھیں، آپ یہ جو دونوں طرف کہہ رہے ہیں یہ بات درست ہے اور ہمیشہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، لیکن آپ کی طرف سے مطالبات آ رہے ہیں، یعنی آپ کچھ لینا چاہ رہے ہیں ان سے، لیکن اس کے بدلے میں آپ دیں گے کیا؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ آپ گورنمنٹ کو کیا چیز دینے کی پوزیشن میں؟ دیکھیں، ہم تو اپوزیشن ہے نا. اپوزیشن ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ مشکل میں ڈالے گورنمنٹ کو نا، لیکن گورنمنٹ کی یہ کیا صلاحیت ہے کہ وہ کس طرح ڈیل کرتی ہے. دیکھیں، جب مذاکرات ہوتے ہیں نا تو مذاکرات میں ان کی طرف سے بھی بات سامنے آ جائے گی. اب ہم تو نہیں آفر کر سکتے کہ جی آ جائیں جی، اب ہمارے ساتھ اور کیا کر سکتے ہیں لوگ، جو انہوں نے کرنا تھا ہمارے ساتھ تو کر لیا. 8 فروری کو بھی کر لیا، اس کے بعد بھی کر لیا، اور 26 نومبر کو بھی کر لیا. تو ہمارے پاس کیا ہے؟ لیکن پھر بھی ظاہر مذاکرات دونوں طرف سے سنجیدہ لوگ ہیں، ٹیمیں اچھی بنی ہیں. مذاکرات مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں، گورنمنٹ کی طرف سے بھی بہت سارے پارٹی کے لوگ وہاں موجود ہیں، 5-6 پارٹیوں کے لوگ ہیں. اس طرح ہمارے جو ہیں وہ بھی سنجیدہ لوگ ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں راستہ نکل آئے گا. رانا صاحب دیکھیں، گورنمنٹ کا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو اپنے لیے NRO مانگ رہے ہیں، وہ ہاؤس اریسٹ ہونا چاہتے ہیں یا وہ اپنے سارے کیس واپس لینا چاہتے ہیں تاکہ آپ کیس واپس لے لیں، جبکہ آج علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ نہ خان صاحب ہاؤس اریسٹ میں جانا چاہتے ہیں نہ وہ مقدمات واپس لینا چاہتے ہیں. ان کا صرف مطالبہ 2 ہی ہے جو ان کے سامنے ہے. تو پھر مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ کیوں نہیں پھر یہ مذاکرات آگے بڑھتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، مذاکرات تو آگے بڑھ رہے ہیں. اب 2 تاریخ کو یہ اپنی چارٹر آف ڈیمانڈز جب لے کے آئیں گے، سننے میں آیا ہے کہ یہ خواجہ آصف صاحب کی زبان سن لیں، مجھے نہیں لگتا کہ آگے بڑھ سکتے ہیں. دیکھیں، خواجہ صاحب نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے اور خدشات تو سب کو ہوتے ہیں، اور لیکن ادھر یہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف کا موقف تو کلیئر ہے، جو ایپکس کمیٹی کا تھا کہ ملک کے اندر یہ فساد اور یہ دھرنے ختم کریں اور ملک کو آگے لے کے جائیں. یہی ان کا فلور آف دا ہاؤس میں ان کی بات تھی، اور اس سے پہلے جب وہ اپوزیشن میں تھے تب بھی وہ یہ بات کرتے تھے. تو یہ ان کا یہ پرسپیکٹو ہے کہ بات چیت چلے اور کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے. لیکن خدشات ہیں بالکل، جس طرح خواجہ صاحب نے بات کی اور دیگر لوگوں نے کی، ان کا اپنا موقف ہے، ہر ایک کا اپنا موقف ہے. بہرحال دیکھیں، بات یہ ہے کہ حکومت سمجھتی ہے کہ اس چیز کے باوجود کہ یہ 26 نومبر کو پرتشدد تھے،
اس چیز کے باوجود کہ یہ ایک ملیشیس ان کی جماعت ایک پروپیگنڈا کر رہی ہے، پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ پولرائزیشن کو اگر کم کرنا ہے تو ہمیں مل بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی، تو ہم اس کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب یہ کہ یہ جو آپ نے کہا کہ اس کو ہم مکس کیوں کر لیتے ہیں، ہم نہیں مکس کرتے۔ جب یہ بات ہی ڈیمانڈ ہی ایسی کریں گے کہ ہمارے لوگوں کو رہا کریں اور خان صاحب کو رہا کریں، یہی نعرہ تھا نا ان کا۔ نہیں، خان صاحب رہائی نہیں چاہ رہے۔ نہیں وہ تو اب یہ ایسی بات کر رہے ہیں نا، لیکن یہ اسلام آباد تو یہی لینے آئے کہ تھے کہ جب ہم جائیں گے نہیں جب تک خان کو رہا نہیں کریں گے، تو ابھی تک تو 10 دن 2 ہفتے پہلے تو یہی نعرہ تھا، اب نعرہ تبدیل ہو گیا ہے۔ وہی خواجہ آصف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی کی ہوا ہے کہ نعرہ تبدیل ہو گیا، لیکن اچھی بات ہے، بات چیز آگے کیا بڑھے۔ ہوا ہے ویسے جس کی وجہ لیکن میرے خیال سے جو ان کا وہ جو تھا نا کہ ڈو اور ڈائی اور یہ آخری فائنل کال ہے، فائنل کال مس ہو گئی تو وہ اس کے بعد تھوڑا یہ لائن پہ آئے کہ ورنہ تو یہ گھاس پھوس نہیں ڈالتے تھے یہ اسمبلی کو۔ اب اچھی بات ہے کہ پارلیمنٹ کا رخ انہوں نے دوبارہ کیا۔ ہماری اگر ان سے کوئی ڈیمانڈ ہوگی تو وہ یہی ہوگی کہ پارلیمنٹ کو چلنے دیں بھائی، آپ کو اگر کوئی مسائل ہیں۔ یہ ان کے 2 مطالبات ہیں اور آپ کا مطالبہ صرف ایک ہے کہ پارلیمنٹ کو چلنا دیں، 5 سال پورے کرنا دیں۔ دیکھیں بالکل، دیکھیں ملک کیسے چلے گا جب یہ بار بار یہ دھرنے، یہ رکاوٹیں، تو پارلیمنٹ کو چلنے دیں، جو آپ کے معاملات ہیں پارلیمنٹ میں ڈسکس کریں، آگے الیکشن ریفارمز کرنی ہے الیکشن ریفارمز کریں، جو کرنا ہے یہاں آ کے مل بیٹھ کے اکٹھے آگے فیوچر کو جو ہے وہ اس کے اوپر بات چیت کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا شالے صاحب آپ کی طرف آنا، یہ فرمائیے گا، ایک تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بلاول بھٹو صاحب کو ایک ناراض سیاسی بچہ قرار دیا گیا، اور یہ کہ آپ کا وقت ختم ہو گیا، پاکستان پیپلز پارٹی کا، نون لیگ کا بھی وقت ختم ہو گیا، آصف علی زرداری صاحب کی سیاست ختم ہو گئی ہے، میاں نواز شریف صاحب کی سیاست ختم ہو گئی ہے، صرف عمران خان صاحب کی سیاست رہ گئی ہے۔ تو ایک تو میں اس پہ آپ کا رسپانس چاہ رہا ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ سے بھی ناراض ہیں اور عمران خان صاحب سے بھی ناراض ہیں۔ اچھا دیکھیں، شیخ وقاص اکرم صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ بلاول ایک ناراض بچہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شیخ وقاص اکرم صاحب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس پہ انگلی اٹھا رہے ہیں۔ اپنا سیاسی قد دیکھیں، پارٹیاں بدلتے بدلتے کہاں تک پہنچ گئے، اور پارٹی جس میں وہ کھڑے ہیں، ایک طرف سے کہا جاتا ہے انہیں کچھ بنا دو، دوسرے دن ہو جاتا ہے انہیں کچھ نہ بناؤ۔ پہلے وہ اپنا قد ذرا صحیح درست کر لیں اور یہ سوچیں کہ آئندہ وہ اسی پارٹی میں رہیں گے یا فیوچر کیا ہے ان کا۔ اس کے بعد وہ بلاول کو بچہ سمجھیں۔ بلاول جو ہے وہ ایک نظریاتی پارٹی کو لے کے چل رہے ہیں، اور ان کے ابھی تک کوئی سیاسی نظریات نہیں ہے، پریشان ہوں گے آج کل کہ اگلی دفعہ پارٹی کون سی ہوگی۔ اور رہی بات پارٹی کی، تو فیوچر صرف میں سمجھتی ہوں کہ انہی پارٹیز کا ہوتا ہے جن کے کوئی نظریات ہو، جو آپشنز کے طور پر نہ آئے ہوں، جو صرف اپنے، جس کا لیڈر اپنے علاوہ سوچتا ہی نہ ہو کہ اگر مجھے ہٹایا تھا تو پاکستان پہ ایٹم بم مار دینا تھا، تو اس کا فیوچر ختم ہو سکتا ہے۔ ماشاء اللہ سے اپنے قائدین جنہوں نے عوام کے لیے جان دی، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آگے بڑھے۔ رہی بات گورنمنٹ سے ناراضگی کی، تو اگر گورنمنٹ سی سی آئی بلا لے، اگر گورنمنٹ نیشنل اکنامک کاؤنسل کی میٹنگ بلا لے، تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو پلیٹ فارم جو ہے وہاں کے اویلیبل کانسٹیٹیوشنل، بات باہر نہ آئے، لیکن بات وہی ہے اگر بلا لے۔ ٹھیک، اچھا ایک سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، بریک لینی ہے میں نے، کہ یہ فرمائیں گے جو ڈائلاگس ہیں اس میں سے کوئی رزلٹ نکلنے کا چانس ہے، یا محسوس کر رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی پوزیشن اپنی زیادہ سٹرانگ کر لی ہے اور اس سائڈ سے گورنمنٹ بھی اپنے مورچے مضبوط کرتی چلی آ رہی ہے، تو پھر کیا درمیان میں کوئی ایسا گراؤنڈ نکل آئے گا جس سے یہ مسائل اور پرابلمز حل ہو سکیں؟ چھوٹی سی بریک اور بریک دوبارہ ضرورت۔